ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص سے ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ قبول کیا اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ میں تھے، اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آ پائے۔ جنگ بدر میں ابو العاص قید ہو کر آئے۔ جب وہ رہا ہوئے اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گئے تھے کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت بھی دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن حبار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا جس سے حضرت زینب نیچے گر گئی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی کہ ان کا حمل ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت امامہ کو چھوڑ دیا تھا، اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے انہیں اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر سیدنا زینب کے مدینہ جانے کے کچھ ہی دن بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کی حدیں پار کر رہے تھے، تب دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کو ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی، اس کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے۔ لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارث جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم تھی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 ہجری میں کی تھی، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ کے یعنی کہ ان کی بہن کے ہی بغل میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 5 اولادیں ہوئی، حضرت حسن، حضرت حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کسی اور صاحبزادی سے پیغمبر حضرت محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام تھے۔ سب سے پہلے بیٹے تھے حضرت قاسم۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس بات کے اوپر سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کو اپنی اولاد پر غرور تھا، ان کا ہی آج کوئی نام لیوا نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ وہ بھی چند سالوں تک زندہ رہے۔ آپ کا 17 یا 18 مہینے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں دکھی ہے۔ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ اگر ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ملیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دی، لیکن اللہ نے ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیے، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ماں باپ، دادا، چاچا اور ان کو بھی ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھی۔ اسی لیے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا چاہیے۔